اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو بڑا مقام دیتا ہے، بڑی سے بڑی عزت کی مسند پر فائز کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہوں سے بھی گزارتا ہے۔ یعنی جو جتنے بڑے مقام پر ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے امتحانات بھی، یعنی جو آزمائش کی جو راہ ہوگی وہ بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش کی کتنی بڑی بڑی راہوں سے گزارا ہے۔ اگرچہ ان کے سروں پہ نبوت کے تاج ہیں، لیکن میرے مالک نے ان کو کس قدر آزمایا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی معیشت دی تھی، ان کے پاس بے پناہ مال تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، چاند جیسے 12 بیٹے تھے۔ لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہیں اور تا حد نگاہ آپ کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے محو کلام ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک سے ایک غلام دوڑتا دوڑتا آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا۔ کہا کہ 40,000 جو بکریوں کا ریوڑ تھا، پانی کی بے رحم موجیں اسے بہا کر لے چلی گئی، آپ نے اس پر صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت غضب ہو گیا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اسے بھی اڑا کر لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی شکوہ نہیں کی، بلکہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کی اور صبر سے کام لیا۔ اب دیکھیں میرے بھائی، یہ بات ہو رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ جو امتحان ہو رہے تھے بیچ میں 6 مہینے کا 2 مہینے کا وقفہ لے لیا گیا ہو، بلکہ ایک ساتھ سارے امتحان ہو رہے تھے۔ ابھی دونوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص اور دوڑتا ہوا آیا اور جو اس نے بات کی اس کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے گھر مہمان بنے اور اس کے گھر میں مہمان نوازی کر رہے تھے، اچانک سے اس گھر کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا۔ میرے دوست، اس لیے کہ زمانے کو پیغام دینا تھا، اس پر بھی صبر کیا۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ امتحان رک گئے تھے، یہاں پہ حد ہو گئی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی امتحان پر امتحان ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ ان کے جسم پہ زخم آ جاتے ہیں، ان کا پورا جسم زخم سے لہو لہان ہو جاتا ہے، جسم کے انگ انگ میں زخم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا ہے، رب کا شکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی بوٹیاں زمین پر گرنے لگی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ان کی بیماری اتنا پھیل جاتی ہے کہ شہر والے ان کو شہر سے بدر کر دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی زبان پہ زخم آنے لگتے ہیں، زبان جو ہے زخم سے لپٹنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی اللہ کے حضور دعائیں التجائیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اتنی مصیبت آئی، اتنے آلام آئے، اتنے زخم آئے، زبان نہیں کھولی، لیکن جب زخم زبان کو چھونے لگتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک
40,000 میرا بکریوں کا ریوڑ تھا، اسے پانی کی بے رحم موجیں بہا کر لے گئی، میں نہیں بولا۔ میرے 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کر لے گیا، میں نہیں بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے تھے، ایک گھر میں مہمان بنے، ایک وقت میں شہید ہو گئے، میں نہ بولا۔ میرے جسم پہ زخم آئے، مالک میں نہ بولا۔ حتیٰ کہ مجھے شہر سے نکال دیا لوگوں نے، لیکن میں نہ بولا۔ لیکن مالک اب میری زبان کی باری آ گئی ہے، اس لیے میں تجھ سے صرف اتنا درخواست کرتا ہوں، مالک میری زبان کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ یہ جو زبان ہے تیرا نام لیتی ہے، تیرا ذکر کرتی ہے۔ میری زبان کو اس لیے سلامت رکھنا کہ یہ میری جو زبان ہے تیرا نام لیتی ہے، تیرا ذکر کرتی ہے، تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، جو مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والوں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی حضور میرے شکم مادر میں تھے کہ والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ میرے حضور 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں کہ ماں آمنہ سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، دیکھیں پھر کفالت جو دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں آتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ 8 سال کی عمر ہے میرے حضور کی، اور دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں، ایک ایک کلی رخصت ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، حضور کی زندگی میں کتنے امتحانات آئے، پھر یہ کفالت چچا ابو طالب کے ذمے میں آئی، چچا ابو طالب نے کفالت کی۔ میرے دوستو، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ چچا بھی اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر مکے والوں نے، طائف والوں نے میرے حضور پہ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ میرے دوستو، تاریخ کے اوراق آپ کھول کے دیکھیں کہ طائف میں میرے حضور کے جسم پہ پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ میرے حضور کی نالین مبارک جو تھی خون سے بھر گئی۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ امتحانات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور ایسے محبوب ہیں جن کو رب کہیں یا ایھا المزمل پکارتا ہے، کہیں طٰہٰ و یاسین کہتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر پکارتا ہے۔ اتنے محبوب ہیں، اتنے قریب ہیں، لیکن ان کی زندگی میں، یعنی جو جتنا قریب ہوتا ہے، آزمائش بھی اس کی زندگی میں اتنی بڑی آتی ہے۔ میرے دوستو، آزمائش رکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گڑھا کھودا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے دوستو، شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے جس میں حضور اور حضور کے ماننے والوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ 3 سال تک میرے حضور اور حضور کے ماننے والے پتے کھا کے، گھاس کھا کر میرے دوستو زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کہ کسی بھی حالت میں مصیبت بڑی سی بڑی آ جائے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کی اور عزیمت کی داستان رقم کی ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں بھوک سے، مال سے، جان لے کر ہر طرح سے آزمائیں گے۔ آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں، بھوک کا بھی امتحان وہیں تھا، پیاس کا بھی امتحان وہیں تھا، بچے بھی وہیں ذبح ہو رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہیں لٹ رہی تھی، عورت بھی وہاں بیوہ ہو رہی تھی۔ سارے امتحانات اکٹھے لیے جا رہے تھے اور ایک وقت میں لیے جا رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ شکوہ نہیں تھا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب 71 کی لاشیں
کٹ کے زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اور میرے دوستو سارے کے سر نیزے کی نوک پہ کھڑے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حالت کو دیکھتے ہیں تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کیا کرتے ہیں، اور وہ لفظ کو سنیے جو امام حسین نے زمانے کو پیغام دیا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہا اللہم رضنت بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک میں حسین یعنی اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اپنے بھتیجے بھانجے یعنی سب کچھ قربان کر کے یہ حسین تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے اور صبر کا دامن پکڑے ہوا ہے۔ مالک تو بھی کہہ دے کہ تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو پھر آواز آتی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے اکابرین ہمارے صالحین کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرا امتی تیرے بدن میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بھی تکلیف مجھے پہنچتی ہے۔ میرے حضور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کی تلقین کی ہے، اور مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے صبر کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، دوہرا ارشاد ہے اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ یعنی اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکلات آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کے لیے شکوے کی زبان نہ کھولو۔ آج ہم بڑے بے صبر لوگ ہیں، بڑے ناقدر لوگ ہیں، کسی کا بیٹا انتقال ہو جائے واویلا مچاتے اللہ تجھے ترس نہیں آیا، ہم کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ مالک ہم کیا میرے دوست ذرا دیکھیں نا، جب ہم کوئی انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بولے نا، کوئی بندہ انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اور مٹی ڈالتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں لوٹائے جا رہے ہیں، پھر اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں۔ جس طرح ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، دل کی آنکھ بند ہے۔ میرے بھائی آپ جتنی بھی پراپرٹی جمع کر لیں یہاں سے خالی جانا ہے، کسی نے کچھ لے کر نہیں جانا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اگر تم صبر کرو گے، صابر بنو گے اور اللہ پہ توکل کرو گے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو جما لو گے، اور واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ گے، تو لعلکم تفلحون، تو پھر اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔